اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سامعین کرام، میں سید اقبال مہدی نقوی اپنے چینل ظہور امام مہدی علیہ السلام قریب تر ہے کے توسط سے ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس چینل کا مقصد ہم ہر دفعہ ہی آپ کو بتاتے ہیں کہ مقصد یہی ہے کہ صرف اویئرنیس کریٹ کرنا، اور آج جو اس ریکارڈنگ کا بیسک مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ایام عزا آنے والے ہیں۔ 2026 کا محرم الحرام ایک دو دن میں شروع ہو جائے گا۔ تو اس محرم الحرام میں جو ہمارا سب سے ضروری چیز یہی ہے کہ ہم امام زمانہ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ اویئرنیس کریٹ کریں، زیادہ سے زیادہ امام کے بارے میں معرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور یہی ہمارا سب سے بڑا اس وقت کی ضرورت بھی۔ سورہ والعصر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم اپنے ہر ریکارڈنگ میں سورہ والعصر ہی کی تلاوت کرتے ہیں، جس کا ضرورت اس لیے ہے کہ یہ وہ سورہ ہے کہ جس کو آخری زمانے میں پڑھنے کے لیے جس کا حکم دیا گیا۔ اس لیے کہ اگر اس چھوٹے سے سورہ کی گہرائی میں انسان جائے تو انسان کو ایسے ایسے مطالب نظر آتے ہیں، اور وہ مطالب ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے امام کے ظہور کے لیے۔ تو یہ آج چھوٹی سی ایک اس سورہ کے اوپر ایک روشنی ڈال کر ہم آج کے زمانے کے حالات دیکھیں گے کہ جو یہ گزشتہ 2 ہفتے کے درمیان دنیا میں ڈیولپمنٹ ہوئی وہ کیا ہے۔ تو پروردگار عالم اس سورہ مبارکہ والعصر میں ارشاد فرما رہا ہے والعصر، یعنی قسم ہے وقت کی، قسم ہے زمانے کی۔ کہ اللہ قسم کھا رہا ہے زمانے کی یا وقت کی، جس طرح والعصر کے معنی کافی زیادہ معنی ہیں، لیکن زیادہ وقت اور زمانے کے بارے میں ہے۔ کیا کہہ کر اللہ قسم کھا رہا ہے؟ ان الانسان لفی خسر، کہ پوری انسانیت، ایک ایک انسان اس کائنات میں جو بھی ہے وہ خسارے میں ہے۔ یعنی اللہ قسم کھا کر، زمانے کی، وقت کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ ہر انسان خسارے میں ہے، تمام انسانیت خسارے میں ہے۔ اور وہ خسارے میں کیوں ہے؟ اب آپ جانتے ہی ہیں کہ اللہ کوئی بھی قسم جب کھاتا ہے تو وہ بلا مقصد نہیں کھاتا، اس لیے کہ قسم کھانے کا معنی ہی کیا ہے کہ جب آپ اپنی کوئی بات کہنا چاہیں اور اس پہ قسم کھائیں تو وہ بیسیکلی اس بات کی گواہی آپ اس قسم سے لیتے ہیں۔ کہ اگر میں کہوں کہ میں خدا کی قسم سچ بول رہا ہوں تو میں اللہ کو گواہ بنا رہا ہوں اپنی اس بات میں جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ سچ ہے۔ تو پروردگار عالم جب یہ زمانے کی قسم کھا رہا ہے، وقت کی قسم کھا رہا ہے، تو اس وقت کی اور خسارے کی جس کے بارے میں وہ قسم کھا رہا ہے کہ انسان خسارے میں ہے، یقیناً کوئی نہ کوئی ربط ہوگا۔ اس لیے کہ پروردگار عالم کوئی بھی گواہی بغیر ربط کے پیش نہیں کرتا۔ تو اب مختصر طور پر اگر دیکھیں، ویسے تو تفسیر نمونہ میں اس کی تفسیر بے انتہا تفسیر ہے ان آیات کی، لیکن آج کے زمانے سے متصل ہونے کی وجہ سے میں صرف یہ آپ کو خسارے اور وقت کی گہرائی بتانا چاہ رہا ہوں کہ پروردگار عالم نے ہر انسان کا ایک مقدر معین کر دیا۔ جس طرح سورہ اعلیٰ میں پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ سب اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی الذی قدر فہدی، کہ تسبیح کرو اپنے رب اعلیٰ کی کہ جس نے ٹھیک ٹھیک بنایا اور پھر اس نے اس کا مقدر بنا دیا۔ یعنی انسان کی تخلیق کا تیسرا مرحلہ پروردگار عالم نے جو قرار دیا ہے وہ تقدیر ہے، کہ ہر انسان کو اللہ نے ایک معین آغاز عطا فرمایا، یعنی ہر انسان کا ایک آغاز اللہ نے معین فرمایا۔ اسی طرح اللہ نے ہر انسان کا انجام بھی معین فرما دیا۔ پھر پروردگار عالم نے اس انسان کو جس کو خلق کیا، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد تخلیق رکھا، اور وہ مقصد تخلیق پروردگار عالم نے معین کر دیا کہ اس کا مقصد تخلیق کیا ہے۔ اور جب مقصد تخلیق اللہ نے معین کر دیا تو اب وہ مقصد تخلیق کو جن جن چیزوں سے
جن جن ذریعوں سے وہ اپنے مقصد تخلیق کو پورا کرے گا پروردگار عالم نے وہ بھی معین کر دیا۔ اور جب یہ تمام چیزیں پروردگار عالم نے معین کر دی، جو ہر چیز اللہ نے معین کر دی، تو انسان نے اب اپنا وہ عمل انجام دینا ہے جس کا اس کو تخلیق کا مقصد تھا۔ اب اس کی چھوٹی سی ایک مثال اگر دے دیں کہ انسان کس طرح اپنے اس وقت کو جو اس نے کام کرنا ہے اس کو مکمل کرے، اس کی ایک چھوٹی سی مثال کہ اگر یہ گھڑی جو ہم دیکھتے ہیں، اس گھڑی کو اگر نظر ڈال کر دیکھیں تو اس میں ایک سیکنڈ کا جو وقت ہے، جو کہ وقت کا بہت مائنر پارٹ ہے، وہ ہمیں وقت گزرنے کا ایک سیکنڈ کا پتہ ہی نہیں لگے گا، اس لیے کہ ہماری توجہات ہی نہیں ہیں وقت کے اوپر۔ ہم ہزار منٹ ضائع کر دیتے ہیں بلا وجہ میں اور بغیر کسی مقصد کے۔ تو اس توجہ سے اگر ہم گھڑی کو نہیں دیکھتے تو ہمیں اس ایک سیکنڈ کا بھی پتہ نہیں لگتا، لیکن وہ انسان جو توجہ سے دیکھتا ہے، اگر وہ ایک سیکنڈ کو گھڑی میں دیکھے تو وہ اس ایک سیکنڈ کی اتنی بڑی قیمت پروردگار عالم نے اس دنیا میں رکھی ہے کہ آسمان سے لے کر زمین تک 1,86,000 میل کا سفر طے کر کر نور کی شعاع زمین تک پہنچ جاتی ہے اور انسان اس کو دیکھ لیتا ہے۔ تو اس قدر اہمیت وقت کی ہمیں بتائی گئی، اس عصر کی وقت ہمیں بتائی گئی کہ اس کو توجہ سے دیکھو، اس لیے کہ جہاں پر انسان توجہ سے دیکھے گا تو وہ اس نور کو ایک سیکنڈ میں 1,86,000 میل کا سفر دیکھ لے گا اگر وہ توجہ دے گا، یعنی کہ اس نے اپنے غرض تخلیق کو پوری طرح انجام دے دیا۔ اور جب انسان اپنے غرض تخلیق کو پوری طرح انجام دے دیتا ہے تو پھر وہی وقت گواہی دیتا ہے کہ بار الہ اس شخص نے، اس انسان نے اپنے وقت کو اسی طرح اسی لیے صرف کیا جس کے لیے اللہ نے اس کو تخلیق کیا تھا، اور وہ گواہی دے گا وہ وقت۔ اور جس نے اپنا وقت توجہ سے نہیں گزارا، جس نے اپنا وقت اپنے وقت کے امام کے لیے نہیں گزارا، جس نے اپنا وقت صاحب عصر کے لیے نہیں گزارا، ان کی معرفت حاصل نہیں کی، تو وہی وقت گواہی دے گا کہ اے اللہ یہ انسان خسارے میں۔ تو اب پتہ لگا کہ وقت کا خسارے سے کیا ربط ہے، کہ جو وقت صاحب عصر کی پیروی میں خرچ ہو جائے وہ فائدے میں ہے، جو ان کی پیروی میں خرچ نہ ہو وہ خسارے میں ہے۔ تو اب پتہ لگا کہ خسارہ کیا ہے، کہ خسارے کا وقت خسارہ وہی ہے کہ جو امام سے جتنی دوری ہے۔ تو اب امام کے قریب آنے کے لیے ہمیں کیا کہا گیا؟ اللہ نے اسی سورہ مبارکہ میں پروردگار عالم ہمیں کہہ رہا ہے کہ ایمان لے کر آؤ، الا الذین آمنوا، کہ ایمان لے کر آؤ، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح انجام دو۔ اور جب تم یہ کر لو گے تو تمہارا جسم بھی پاک ہو جائے گا، تمہاری روح بھی پاک ہو جائے گی، اور تمہارے جو عمل صالح ہیں وہ تمہارے کردار کو ٹھیک کر دیں گے۔ اور پروردگار عالم پھر کہتا ہے جب یہ تم دو کام کر لو گے، یعنی کہ تم اپنے خدا کی پیروی کرو، اس پر ایمان لے آؤ، اور اس کے بتائے ہوئے رستوں پہ چلتے ہوئے عمل صالح کرو، پھر اب تم پہ فرض آ گیا کہ وتواصوا بالحق، کہ تم حق کی نصیحت کرو، حق کی تلقین کرو۔ ایمان لے کے اپنے کردار کو ٹھیک کر کے اپنی انفرادی حیثیت میں اگر تم نے کر لیا تو کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا۔ تمہیں زمین میں بھیجا گیا ہے، تمہیں زمین میں بھیجا گیا ہے کہ تم نے معاشرے کی تشکیل بھی کرنی ہے، معاشرے میں حق بات کی تلقین بھی کرنی ہے، اس کی نصیحت بھی کرنی ہے، اور وتواصوا بالصبر، کہ تم نے صبر کی بھی تلقین کرنی ہے۔ تو اب یہ پیرامیٹرز ہمیں بتا دیے کہ ایمان لانے کے بعد خاموشی سے نہیں بیٹھنا، تم نے حق بات کی تلقین کرنی ہے، حق بولنا ہے۔ حق بولنے سے مراد اپنے امام کی پیروی، اپنے وقت کے امام کی پیروی کرنی ہے، اپنے وقت کے امام کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلنا ہے، اور جب تک امام کا ظہور نہ ہو جائے تب تک صبر کرنا ہے، تمام مصائب و آلام پر صبر کرنا ہے، خوشیوں میں صبر کرنا ہے، اور اس وقت کا انتظار کرنا ہے کہ کب ظہور ہوتا ہے۔ اور یقین جانیے ظہور بہت دور نہیں، اس لیے کہ ظہور
آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کتنی دور رہ گیا یہ جو حق و باطل کی جنگ دنیا میں چل رہی ہے، یہ عالمی جنگ جو شروع ہوئی ہے، جس کو ہم بار بار کہہ رہے ہیں، جو گزشتہ 2 ہفتے کے حالات ہیں کہ کبھی، کیونکہ تمام چیزیں کنٹرولڈ ہیں، ہم تک حقیقت پہنچ نہیں رہی، لیکن جب آپ حقیقت کی کھوج میں جاتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ زمانہ کہاں کھڑا ہے، ہر چیز کنٹرول میں ہے لیکن سچ آشکار ہو کے رہتا ہے۔ 1 گھنٹہ پہلے ہوتا ہے کہ جی نہیں ہو رہی، صلح ہو گئی، صلح ہو گئی، صلح ہو گئی، دوسرے منٹ میں خبر آ جاتی ہے کہ ابھی نہیں۔ اس لیے کہ یہ اتنا بڑا فساد جو اس دنیا میں کھڑا ہوا، آج مور دین 100 ڈیز ہو چکے، یہ اسی لیے نہیں ہوا۔ بارہا کہا کہ یہ وہی 1892 کا پلان ہے کہ جو کہ مکمل کرنے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ اتنی ٹریلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ ایسے ہی نہیں کھڑی ہوگی۔ یہ جو عرب کی ٹوٹ پھوٹ ہے، خطہ عرب کی ٹوٹ پھوٹ آپ کے سامنے ہے، ہر ملک اس میں انوالو ہو چکا، خالی خطہ عرب ہی نہیں بلکہ دنیا کا ہر ملک افیکٹ ہو رہا ہے، بلکہ یہ جو تمام مسلمان ممالک کے علاوہ جو لوگ ہیں، جتنے غیر مسلم ممالک ہیں یا لادین ممالک ہیں، یہ اس جنگ کا پارٹ بن چکے ہیں۔ ہم دیکھنے کو سمجھتے ہیں کہ شاید فلانا ملک اس سے بینیفٹ لے کر مسلمانوں کا ساتھ دے دے گا، فلانا ملک لا مذہب ہے وہ مسلمان کا ساتھ دے دے گا، وہ ایران کا ساتھ دے دے گا، اس لیے کہ اب تو تقسیم کلیئر ہے، کوئی مشکل بات نہیں کہ کس کے خلاف، کس مسلک کے خلاف دنیا جا رہی ہے۔ اور اب مسلمان، تمام ممالک کے مسلمان الحمدللہ اکٹھے ہیں، تمام مسلمان اکٹھے ہیں، اور جس کی ایک ہمیں چھوٹی سی مثال 13 جون کا جلسہ بھی تھا، جس میں حکومت پاکستان نے بہت اچھی کردار ادا کرتے ہوئے انہوں نے اس جلسے کو، اس کانفرنس کا انعقاد ہونے دیا کہ جہاں پر امت کا اتحاد ہمیں نظر آیا۔ یہی چیز لکھی ہے آخری زمانے میں قبلہ والد صاحب سید حسین محمد نقوی ایڈوکیٹ صاحب نے اپنی کتابوں میں، اور تمام علماء کرام نے بہار الانوار میں، شناخت اور مختلف کتابوں میں یہی لکھا گیا تھا کہ انسان، مسلمان جب تک اکٹھا نہیں ہوگا تب تک اس کا سروائیول نہیں، اور یہ ہم اس کی طرف چل پڑے، اور یہی طاغوت کا مسئلہ بن رہا ہے کہ مسلمان اکٹھا کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ حق و باطل کی جو عالمی جنگ ہے یہ اپنی پیک پر پہنچ چکی، یہ اب پہنچنے کے قریب ہے، بہت جلد آپ دیکھیں گے اس میں اتنی تیزی سے نیو ورلڈ آرڈر دنیا کا کنورٹ ہو رہا ہے، اور یہ مسلمان ممالک اکٹھے ہو رہے ہیں، یہ انتہائی اچھی بات ہے، اور اسی چیز کو لے کر ہمیں آگے چلنا ہے کہ اس بجائے اس کے کہ ہم مسلمان اس بات کو انتظار کریں کہ فلانا لادین مذہب کب مدد کرے گا، فلانا لادین مذہب کرے گا، ہماری مدد کرے گا ملک، نہیں، ہمیں اپنے ہی ریسورسز سے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، اور یہی ہمارا سب سے طاقت بنے گی، یہی ہمارے امام کی طاقت بنے گی، اور یہی ہمارے مسلک کی بھی طاقت ہے۔ یہ جو ایام ازا آ رہے ہیں، اس ایام ازا کا سب سے بڑا مقصد ہی معرفت امام زمانہ ہے، اس لیے کہ معرفت امام زمانہ ہی پھیلانی ہے۔ اگر معرفت نہیں حاصل کریں گے تو یہ تمام ہمارے ایام جو ہم منا تو نہیں رہے، ان کو ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے، ان کو طاری کرنا چاہیے، ان سے اخذ کرنا چاہیے، وہ سب بیکار ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ اگر وقت کے امام کو نہیں پہچانا تو پھر انسان خسارے میں ہے، اور یہ وقت گواہی دے گا، اور جو وقت کی گواہی ہے وہ سب سے بڑی گواہی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے یہ سورہ والعصر نازل ہی اس لیے کیا کہ تم وقت کی گواہی سے بچو۔ اس وقت کی گواہی نے اگر خسارے کی گواہی دے دی تو انسان حقیقتاً خسارہ ہے، اور وہ خسارہ دنیا کا خسارہ نہیں، یہ پروردگار عالم کا خسارہ ہے کہ جہاں انسان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں، کیونکہ تم نے وقت کے امام کو چھوڑ دیا۔ تو یہی سب سے بڑی ضرورت ہے، یہی درخواست ہے اس مرتبہ پھر تمام صاحبان منبر سے کہ خدا را صرف اور صرف وقت کے امام کا ذکر کریں،
اس لیے کہ وقت کے امام تک پہنچنے کے لیے ہمیں یہ ایام ازا، یہ فرش ازا، جس کا سب سے بڑا مقصد ہی یہ ہے کہ وقت کے امام کو پہچاننا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے جتنے بھی ساتھی تھے، انہوں نے وقت کے امام کو پہچان کر ان کی مدد کی تھی۔ اور پروردگار عالم سورہ اعراف میں جو ارشاد فرما رہا ہے کہ میں جنت اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک تم میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے۔ اور رسول اللہ کی مدد آج 1400 سال بعد ہم کس طرح کریں گے؟ ہم امام زمانہ کے لبیک کہہ کر مدد کریں گے۔ جس وقت امام کا ظہور ہوگا اور اس سے پہلے حالات بنانے کے لیے ہم یہ مدد جو کریں گے، یہ جو ہم اویئرنیس کریٹ کریں گے، یہ ایام ازا میں جو ہم امام کی معرفت پھیلائیں گے، وہ در حقیقت جناب رسول خدا ہی کی مدد ہے۔ اور جس وقت امام تشریف لائیں گے، ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر، جب ہمیں معرفت حاصل ہو جائے گی، جب اویئرنیس ہمیں مل جائے گی، تو ہم امام کے ساتھ کھڑے ہو کے رسول اللہ کی مدد کریں گے۔ ہم سورہ اعراف کی اس آیت کے حقیقتاً وہاں پہ تشریح کریں گے جا کر امام کی مدد کر کے کہ ہم نے رسول اللہ کی مدد کی۔ تو یہی وہ خسارے سے بچنے کے ذرائع ہمیں پروردگار عالم نے بتائے۔ اور یہ ایام ازا، یہ 2.25 مہینے کی عزاداری، اور یہ ہمیں امام کے قریب لانے کے لیے سب سے بڑی چیز ہمیں نظر آئے گی۔ اسی لیے امام زمانہ کے بارے میں کیا خوبصورت شعر ہے کہ ہم ہیں منتظر مولا، ہم ہیں منتظر مولا، پردہ کب اٹھاؤ گے، ہم بھی دیکھیں ہمت علی، تیغ کب چلاؤ گے، دور مشکلیں ہوں گی سر پہ، رحمتیں ہوں گی، کعبے پہ تم اپنے ہاتھ سے علم جب لگاؤ گے، کعبے پہ تم اپنے ہاتھ سے علم جب لگاؤ گے، آنکھیں تھک گئی ہیں اپنی اور دیر ہے کتنی، آنکھیں تھک گئی ہیں اپنی اور دیر ہے کتنی، کرنا ہے کتنا انتظار، دیدار کب کراؤ گے۔ ہم ہیں منتظر مولا، پردہ کب اٹھاؤ گے۔ امام کا پردہ یقیناً اٹھے گا، لیکن اس سے پہلے ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ یہ نہ ہو کہ امام جب آئیں تو امام کی تلوار کہیں خدا نخواستہ ہم پر ہی نہ چل جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔